السلام علیکم، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بڑا اہم ٹاپک ہے جس کے اوپر بات کرنے والے ہیں، اور آج میں مخاطب ہوں والدین سے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے والدین جو ہے وہ ہمیں اصلاح کی نیت سے ہی بڑی سختی سے جو ہے ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں اور جبر کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں اس پہ ہمیں روک دیتے ہیں۔ تو آج وہ تمام والدین جو ہیں تسلی سے میری بات سنیں کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں نا، یہ ہمارے بچے ہیں ہی نہیں، ہے کسی اور دور کے بچے۔ ہم اپنے وقت کے لیے تھے، ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، ہم کسی اور دور کی دعاؤں کی تاثیر ہیں، ہماری دعائیں ان کو تاثیر دیں گی آگے جا کے۔ اور سب سے جو ضروری اہم بات ہے نا کہ ان کو اچھا انسان بنانا ہے۔ والدین اپنی وہ مزاج اتنا ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں نا، جو کہ بہت غلط ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے مزاج سے بچاؤ، کیونکہ یہ کسی اور دور کے بچے ہیں، ان کو تعلیم ان کے مطابق دو، لیکن خدا را ان کو صرف تعلیم اور عقل کے حوالے نہیں کرنا، اللہ کی رحمت کے حوالے کرنا۔ آپ آخری لوگ ہیں بحیثیت پیرنٹس، ان کو دین سکھا جائیں، کیونکہ دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دین بالکل بیسک جو چیزیں جو آپ نے سمجھنی ہے کہ کوئی اس کو کمپلیکس نہیں کرنا، کوئی کمپلیکیٹ نہیں کرنا۔ عبادت خالصتاً اللہ کی، یہ دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ دین ہے۔ قرآن پاک کی جو ہے احترام عظمت، یہ دین ہے۔ اور اسی طرح سے انسان کا خیال رکھنا کہ حقوق العباد میں کہیں پیچھے نہ رہ جائے، اور ان چیزوں کے اوپر عملاً جو ہے سارا کہ آپ بہتر انسان بنے، تاکہ آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میرے والد صاحب نا وہ بہت مجھے نا ایک بزرگ سے ملانے کے لیے لے کے جایا کرتے تھے۔ 3-4 دفعہ انہوں نے کوشش کی، ملاقات نہیں ہو سکی۔ زاہد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، اٹک میں ہم لوگ تھے وہاں پہ۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ پتہ چلا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں چھوٹا سا تھا، تو مجھے ابو جلدی لے گئے کہ چلو ان سے ملو نا، ان سے مصافحہ کرو، ان سے سلام کرو نا۔ تو میں جیسے گیا، میں نے جب ان سے ہاتھ ملایا تو میرے والد صاحب نے فوراً ان کو کہا کہ حضرت میرے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ تو انہوں نے مڑ کے دیکھا اور کہا کہ آپ اپنی چال ٹھیک رکھیں، آپ کا بچہ بھی ٹھیک رہے گا، نیک باپ کا بیٹا بھی نیک ہوتا ہے۔ تو یہ سن کے میرے والد صاحب رونا شروع ہو گئے۔ میں اتنا چھوٹا تھا، مجھے سمجھ لگی کہ بات ہوئی کیا ہے۔ یعنی کہ وہ جو اللہ والے تھے، اور میرا اپنا ایک امیج تھا کہ کسی بڑے تخت پہ بیٹھے ہوں گے، لیکن اتنی سادگی، زمین پہ بیٹھے ہوئے، ہر وقت باوضو رہتے تھے، ڈھیر ساری کتابیں انہوں نے لکھی۔ تو ان کا جو جب ان سے کہا گیا کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ اس کا بھلا کرے، اس کو نیک انسان بنائے۔ انہوں نے اس وقت بھی بڑے انسان کی بڑی بات کہ ابو کو کہا کہ آپ اپنی چال ٹھیک رکھیں، اس کی چال ٹھیک رہے گی۔ اور ہم جو اپنے بچوں کی اتنی پریشانی لیتے رہتے ہیں کہ یہ ایسے نہ ہو جائے ویسے نہ ہو جائے، ہم نے عملاً ان کو دین سے دکھانا ہے۔ اگر بچے کو ایک دفعہ کہہ دیا کہ نماز پڑھو، اسے نہیں پڑھی